تیسرا سبب نیک اعمال میں محنت اور کوشش کرنا۔ مسلمان کو اعمال صالحہ کی ادائیگی میں محنت کرنی چاہیے۔ یہ اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اعمال صالحہ کثرت سے انجام دیے جائے اور ان پر مداومت کی جائے۔ جو عمل بھی ایک مسلمان شخص اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اعمال میں سے انجام دیتا ہے تو اس کے ایمان میں اس کی نیت اور خلوص کے مطابق اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور کثرت عبادت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وہ عبودیت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فرض اور نفل کی ادائیگی کرے، 3 اقسام پر مشتمل ہے: دل، زبان اور اعضاء و جوارح، اور ہر ایک کے ساتھ ایک عبادت ہے یا اس کے لیے مخصوص ہے۔ دل کی عبودیت وہ ہے جس کے ساتھ اخلاص مخصوص ہے۔ اسی طرح محبت، توکل، انابت، امید، خوف، خشیت، ڈر، رضا اور صبر وغیرہ قلبی اعمال میں سے ہیں۔ زبان کی عبودیت سے جو عمل تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہے: قرآن کی تلاوت، تکبیر، تسبیح، تحلیل، استغفار اور اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور ان کے علاوہ دیگر اعمال بھی ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعضاء و جوارح سے جو اعمال تعلق رکھتے ہیں وہ وضو، مسجد کی طرف چلنا، نماز، صدقہ، حج اور دیگر ان جیسے نیک اعمال جو جوارح سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اعمال قلبی اور زبان سے تعلق رکھنے والے اور جو اعضاء و جوارح سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ سب اپنی مخصوص عبادت میں شامل ہیں۔ پس ان کی ادائیگی اور ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور ان کو چھوڑ دینا اور ان میں کمی کرنے سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ قلبی اعمال دراصل دین کی بنیاد اور تمام امور کی جڑ ہیں، اور یہ اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ بلکہ اعمال ظاہرہ اور قلبی اعمال سے خالی ہوں تو وہ قبول نہیں کیے جاتے، کیونکہ عام اعمال کی قبولیت میں اخلاص کا وجود شرط ہے، اور اخلاص ایک قلبی عمل ہے۔ اسی لیے قلبی اعمال ہر ایک شخص پر لازم اور واجب ہیں۔ ان کو ترک کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور کسی حال میں ان کو چھوڑنا درست نہیں۔ اور لوگ اچھے اعمال کی ادائیگی کے لحاظ سے 3 قسم کے ہیں، جس طرح وہ بدنی اعمال میں 3 درجات پر ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کچھ ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، کچھ درمیانی چال والے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرے اور اس کی اصلاح اور نگرانی کرتا رہے، اور اس کی ظاہری اصلاح سے پہلے باطنی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ اندرونی گندگی کے ہوتے ہوئے باہر سے صفائی کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی مسلمان اچھے اعمال اور اخلاص و سچائی سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو اس کے جوارح درست ہو جاتے ہیں اور اس کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح صحیحین میں نعمان بن بشیر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے: خبردار، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے کہ انسان کے ظاہری حرکات کی درستی اس کے دل اور باطن کی درستی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کا دل سلامت رہا اور اس میں صرف اللہ کی محبت اور اس چیز کی محبت ہو جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس میں اللہ کی خشیت اور اس کی ناپسند چیزوں واقع ہونے کا ڈر ہوا، تو اس کے تمام جوارح درست ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا دل خراب ہوا اور اس پر خواہشات کی محبت
شہوات کی پیروی اور نفسانیت کا غلبہ ہو جائے تو اس کے تمام جوارح کی حرکات بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہے، وہ اس کے تابع دار لشکر ہیں اور اس کی اطاعت اور اوامر کے نافذ کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہ کسی چیز میں اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو یہ تمام لشکر نیک ہوگا، اگر یہ خراب ہو تو تمام اسی مشابہت کی وجہ سے خراب ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک صرف قلب سلیم نفع دے سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کچھ فائدہ نہ دے سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ سورۃ الشعراء۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو تمام ناپسند چیزوں اور آفتوں سے بچا رہے، اور یہ ایسا دل ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاں، جو چیز اسے اس کی محبت سے دور کرے اس کا ڈر ضرور ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ دل ہی تمام چیزوں کی بنیاد ہے، تو جب اس میں معرفت اور ارادہ ہو جو اسے بدن تک پہنچا دے تو ممکن نہیں ہے کہ بدن اس سے پیچھے رہ جائے، اور جب دل درست ہو کیونکہ اس میں ایمان عملی، علمی اور قلبی طور پر موجود ہو تو لازماً اس سے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ اصلاح ظاہری قول سے ایمان مطلق کے ساتھ عمل کی وجہ سے ہوگی۔ بہت بڑی چیز جو کسی شخص میں ظاہراً اور باطناً ایمان میں زیادتی کرتی ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد کرے، جو اس کے دل کی اصلاح اور تعمیر کرے اور اللہ کی محبت اور اس کے محبوب اقوال و اعمال سے اسے آباد کرے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں دل اس وقت تک درست نہیں ہوتے جب تک ان میں اللہ کی معرفت، عظمت، محبت، خشیت، ہیبت، امید اور اس پر توکل قرار نہ پکڑے، اور جب وہ ان صفات سے بھر جائے، اور یہی حقیقت توحید اور لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، تو دلوں کی درستی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس کا الہ وہ ہو جس کی طرف گھبراتا ہوا آئے اور وہ اسے پہچانتا ہو اور اسے دوست رکھتا ہو اور دل میں اس سے ڈرتا ہو، اور وہ ایک ہی معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہو جس کی طرف لوگ گھبراہٹ اور مصیبت کے وقت آئے تو یہ آسمان و زمین دونوں فساد سے بھر جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو یہ دونوں خراب ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء۔ تو معلوم ہوا عالم علوی اور عالم سفلی دونوں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ان دونوں کی حرکات صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ جسم کی حرکات دل کی حرکات اور ارادے کے تابع ہوتی ہے، تو اگر اس کی حرکات اور ارادے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہو جائے تو وہ خود بھی اور اس کی تمام حرکات درست ہو جائیں گی، اور اگر وہ حرکات اور ارادے غیر اللہ کے لیے ہوں تو وہ خود بھی بگڑ جائے گا، اور جسم کی تمام حرکات دل کی خرابی کے مطابق بگڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے اور اسی کے لیے دشمنی رکھے، اسی کے لیے دے اور اسی کے لیے روک لے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دل اور جوارح کی تمام حرکات جب اللہ کے لیے ہوں تو اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔
دل کی حرکات کی درستی سے لازماً جوارح کی حرکات بھی درست ہو جاتی ہیں۔ تو جب دل درست ہوا اور اس میں صرف اللہ کا ارادہ ہو اور جس کا ارادہ وہ چاہتا ہو تو اس کے جوارح اس کے ارادے کے مطابق کام کریں گے اور اسی کی رضا کے مطابق تیزی سے حرکت کریں گے، اور جسے وہ برا سمجھتا ہے اس سے باز رہیں گے، اور پھر وہ اس چیز سے بھی دور رہتا ہے جس کے متعلق وہ ڈرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند جانے گا، اگرچہ اسے اس کا یقین نہ بھی ہو پھر بھی وہ اس سے دور رہے گا۔ تو جب دل ایمان و صداقت اور اخلاص و محبت کے ساتھ اصلاح پذیر ہو جائے اور ان میں غیر اللہ کا ارادہ باقی نہ رہے تو تمام جوارح درست ہو جائیں گے، تو صرف اللہ کے لیے حرکت کریں گے اور اس رضامند کے مطابق چلیں گے۔ کسی بھی حال میں انسان کا دل فکر سے خالی نہیں ہوتا، پھر اسے یا تو آخرت کی فکر ہوگی اور وہ اس کی مصالح میں فکر کرے گا، یا دنیا کے مصالح و معاش کی فکر میں ہوگا، یا وہ وسوسوں، آرزوؤں اور فرضی اندازے لگانے میں مصروف ہوگا۔ اصلاح دل کا جامع طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے اس فکر میں مصروف رکھے جس میں اس کی حقیقی اصلاح و فلاح ہو۔ تو علوم و تصورات کے باب میں تم اسے توحید اور اس کے لوازمات جو تم پر فرض ہے ان میں مصروف رکھو، اور موت اور اس کے بعد کے حالات میں مصروف رکھو، جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے حالات میں مصروف رکھو۔ اعمال کی آفتوں اور ان سے بچنے کے طریقے، ارادوں اور عزائم کے باب میں اس ارادے میں مشغول رکھو جو تمہیں نفع پہنچائے، اور تمہارے ارادے کو جو چیز نقصان دے اس کے ارادے کو چھوڑ دو۔ اس بارے میں سب سے بڑی چیز جو بندے کی مددگار ہے وہ دل میں نفع مند شواہد کی کثرت ہے، تاکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور نیک اعمال دل میں شواہد کے قائم رہنے کے مطابق ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ان شواہد کی طرف اشارہ کریں گے جس سے معاملے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پہلا شاہد وہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے گھر کی طرف چلا تو اس کے سامنے دنیا کا ایک گواہ آ گیا جو اس کی حقارت، قلب وفا، کثرت جفا، شریکوں کی کمینگی کا اظہار کر رہا تھا اور دنیا کے ختم ہونے کا بھی اقرار کر رہا تھا۔ تو جب یہ گواہ اس شاہد کے سامنے آیا تو اس کے دل میں سے دنیا ہٹ گئی، تو وہ آخرت کی تلاش میں سفر کرنے لگا۔ اس وقت اس کے دل کے سامنے آخرت اور اس کے دوام کا بھی ایک گواہ آ گیا کہ وہی زندگی کا سچا گھر ہے، یہاں کے رہنے والے اس سے کوچ نہیں کریں گے بلکہ یہی دارالقرار ہے، اور یہی کجاوے اتارنے کی جگہ ہے، اور یہی چلنے کی انتہا ہے۔ پھر اس کے دل پر آگ کا ایک گواہ آیا، اس آگ کا چلنا، بھٹکنا اور گہرا ہونا، اور اس کی گرمی اور اس میں رہنے والوں کے عذاب کی شدت کو وہ دیکھتا ہے کہ جہنمی اس کی طرف چیختے چلاتے جا رہے تھے، جن کے چہرے سیاہ تھے اور آنکھیں نیلی تھیں، زنجیر و توق ان کے گلوں میں تھے۔ تو جب وہ جہنم کے قریب پہنچتے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے، تو اس گھبرا دینے والے منظر کو دیکھ کر ان کے دل حسرت و افسوس کے ساتھ ٹوٹ جاتے۔ تو جب اس شاہد کے پاس یہی گواہ آیا تو وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے نکل گیا اور خواہشات کے اتباع سے بچ گیا، اور اس نے خوف و ڈر کے کپڑے پہن لیے، اور اس شاہد کی طاقت کے مطابق وہ نافرمانیوں سے دور ہو گیا۔ تو یہ گواہ اس کے دل سے اس کے گندے فضلات اور مہلک مواد دور کرنے لگا اور پھر انہیں نکال دیا، تب دل نے عافیت اور سرور کی لذت پا لی۔ پھر اس کے بعد اسے جنت کا گواہ ملا، اور جو کچھ
اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا تھا، وہ اس پر بھی گواہی دے رہا تھا کہ اسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا، نہ کان نے سنا تھا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال جاگزی ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تھا جو اس نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے بندوں کو دینے کا بیان فرمایا، جو اس نے مفصل نعمتیں دی، جو کھانے پینے کی نہایت لذیذ اقسام پر مشتمل تھی، اور وہ اچھے لباس، اچھی شکلوں صورتوں والے تھے۔ پھر اس کے دل کے ساتھ ایک اور گواہ آیا جو گھر کا ہی گواہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں تمام قسم کی نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ جس گھر کی مٹی کستوری ہے، اس کی کنکریاں موتی ہیں، اس کی بنیاد سونے اور چاندی کی اینٹوں سے رکھی گئی ہے، اس کی موتیوں کے ستون ہیں۔ اس گھر کا پینا شہد سے میٹھا اور کستوری سے عمدہ خوشبو والا اور کافور سے ٹھنڈا اور زنجبیل سے لذیذ ہے۔ اس کی عورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا چہرہ سامنے کر دے تو وہ سورج کی روشنی پر غالب آ جائے۔ ان کے لباس ریشم، سندس اور استبرق کے ہیں۔ ان کے خادم بکھرے موتیوں جیسے لڑکے ہیں۔ اس گھر کے پھل دائمی ہیں، جو نہ تو ختم ہوتے ہیں اور نہ ان سے دور کیے جاتے ہیں۔ ان کے بچھونے اونچے ہیں، ان کی غذا من بھاتے پرندے ہیں، اور ان کی شربت ایسے لذیذ جیسی اعلیٰ شراب ہو کہ اس میں نہ تو نشہ ہو اور نہ اس سے وہ مدہوش اور بدمست ہو۔ ان کے پاس پسندیدہ پھل ہیں اور ان کے سامنے موٹی آنکھوں والی حوریں ہیں، جس طرح پوشیدہ موتی ہوں، اور وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوں اور ان باغوں میں وہ خوش و خرم ہو۔ اس گھر میں جو وہ چاہے ان کو ملے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت حاصل کرے اسے دیکھ سکے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ جب اس گواہ کے ساتھ ایک اور گواہ جڑ گیا جو یوم المزید کا ایک گواہ ہے، اور رب کے چہرے کو دیکھنے، اس کے کلام کو اس سے بلا واسطہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ پھر جب یہ گواہ دیگر گواہوں سے ملا جو اس سے پہلے شاہد کو مل چکے تھے، تو شاہد کا دل اپنے رب کی طرف چل پڑا۔ اس کی رفتار ہواؤں سے تیز ہو گئی جو اپنے اٹھنے کی جگہوں سے چلتی ہیں، تو وہ دل دائیں بائیں اپنے راستے میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب یہ شواہد بندے کے دل میں اکٹھے ہو گئے اور اس کی فکر مجتمع ہو گئی تو اس کا بہت بڑا معاون بن گیا، حتیٰ کہ اس کے دل کو صاف کرنے لگا اور اس کی مذموم اوصاف سے اسے پاک کرنے لگا، اور اس کے گھٹیا ارادے مٹانے لگا، اور اللہ کے بغیر دوسروں سے تعلق توڑ کر اسے فارغ اور خالی کرنے لگا، اور یہ چیز عبادت، محبت، خشیت اور انابت اور اللہ کی محتاجی کا سبب بن گئی۔ مقصود یہ ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا باعث اور اس کی طاقتوں میں زیادہ نفع بخش اور اس کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ اصلاح کرنا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی دل درست ہو، اور جو چیز اس کے خلاف ہو اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ زبان کے اعمال یہ ہیں: اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے رسول پر درود و سلام بھیجنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تسبیح و استغفار اور دعا وغیرہ، اور اسی طرح دیگر اعمال جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان اعمال کی ادائیگی، ان پر ہمیشگی اور ان میں اضافہ ایمان کی زیادتی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایمان کے اسباب میں سے کثرت ذکر اور دعا بھی جو عبادت کا مغز ہے۔ پس اللہ کا ذکر ایمان کے درخت کو دل میں لگاتا ہے اور اسے
غذا دے کر اس کی نشو و نما کا انتظام کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایمان کثرت ذکر کی دعوت دیتا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اسے کثرت سے یاد کرتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی ایمان میں سے ہے، بلکہ یہ اس کی روح ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں ذکر کیا ہے کہ ذکر کے 100 فائدے ہیں، جن میں سے انہوں نے 73 فائدے شمار کیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کو بھگاتا ہے، رحمان کو راضی کرتا ہے، ہم و غم کو زائل کرتا ہے، خوشی اور سرور کو کھینچ کر لاتا ہے، دل اور بدن کو طاقتور بناتا ہے، چہرے اور دل کو روشن کرتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے، اور یہی بڑے بڑے فائدے ہیں جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کے عظیم ترین اور نفع بخش فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ ایمان میں زیادتی کرتا ہے، اسے طاقتور بناتا اور اسے مضبوطی بخشتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بہت سی ایسی سنتیں وارد ہوئی ہیں جو اس کا حکم دیتی ہے اور اس کی کثرت پر برانگیختہ کرتی ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، سورۃ الجمعہ۔ اور فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے، سورۃ الاحزاب۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سورۃ الانفال۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، سورۃ الرعد۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں چل رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام ہمدان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمدان جس کا نام جمدان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ جمدان ہے، اور مفردون آگے بڑھ گئے۔ تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے پاس نہایت پسندیدہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور سونا اور چاندی عطا کرنے سے بہترین ہے، اور اس سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کو ملو تو تم ان کی گردنیں کاٹ دو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹ دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سی چیز ہے بتائیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ایمان کی شریعتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں، تو مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جسے تھام رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ جیسا میرے متعلق گمان رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان کی مجلس سے بہتر ہے، آخر حدیث تک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نصوص ہیں جو ذکر کی فضیلت، اہمیت اور اس میں مشغول ہونے کے متعلق ہے۔ اگر کوئی
آدمی ان تمام باتوں سے اعراض کرے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف نہ رکھے تو اس کی زبان اس کے علاوہ غیبت، چغلی، ٹھٹھا، مذاق، جھوٹ اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہو جائے گی، کیونکہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ بولے گا تو اس کے علاوہ دوسری رذیل باتوں سے کلام کرے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زبان بالکل خاموش نہیں رہتی، پھر یا تو لسان ذاکر ہوگی یا لسان لاغی، ان میں ایک قسم کی زبان ضرور ہوگی۔ یہ انسان کا نفس ہے، یہ اگر تجھے حق کے ساتھ مشغول نہ کرے گا تو تجھے باطل کے ساتھ دے گا۔ نیز یہ انسان کا دل ہے، جب تم اسے اللہ کی محبت کے ساتھ تسکین نہ دو گے تو مخلوق کی محبت اسے تسکین دے گی، اور یہ بات ضروری ہے یہ انسان کی زبان ہے، اگر تم اسے اللہ کی یاد میں مشغول نہ رکھو گے تو یہ تمہیں لغو کاموں میں مشغول کر دے گی، اور یہ چیز بھی تم پر لازم ہے، اس لیے تم اپنے نفس کے لیے دونوں باتوں میں سے ایک کو پسند کر لو اور اسے دو مرتبوں میں سے ایک میں رکھو۔